ان یقلد احدا من الائمة الاربعة فی جمیع الاصول والفروع، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا کسی عام شخص کے لیے یہ اس کے تمام اصول اور فروع کے اندر یہ جائز ہے یا نہیں؟ 8واں نمبر سوال سمجھ میں آیا؟ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا اصول اور فروع میں جائز ہے یا نہیں؟ یہ 8واں۔ 9واں، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ، اگر تمہارے نزدیک یہ صحیح ہے تقلید کرنا، هل هو مستحب ام واجب، پھر اس کا حکم کیا ہے؟ یہ تقلید کرنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ ٹھیک ہے، دو یعنی 9واں سوال ہو گیا۔ 10واں سوال، وَمَن تُقَلِّدُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ فُرُوعًا وَأُصُولًا، اور تم کس کی تقلید کرتے ہو چاروں ائمہ میں سے اصول اور فروع کے اندر؟ ٹھیک ہے، تو 3 سوال ہو گئے، 8واں، 9واں، 10واں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عام شخص کے لیے، عامی آدمی کے لیے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، یہ تقلید کا حکم کیا ہے کہ تقلید کرنا تمہارے نزدیک مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے اس کا حکم؟ نمبر 3، تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی۔ الجواب، لا بد للرجل في هذا الزمان ان يقلد احدا من الائمة الاربعة رضی اللہ تعالی عنہم، بل یجب، ضروری ہے اس زمانے کے اندر کہ تقلید کی جائے ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کی۔ اس زمانے کے اندر ضروری ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی کیا کی جائے بھائی؟ تقلید کی جائے۔ اب یہ لا بدہ ضروری ہے، ضروری کا مطلب کیا ہے؟ بل یجب، بلکہ واجب ہے۔ مطلب ضروری کا مطلب کیا، لا بدہ کا مطلب کیا بھائی؟ واجب ہے۔ واجب ہے۔ اس زمانے کے اندر کسی امام کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اب حکم بھی آ گیا، یعنی ہمارے نزدیک پہلے 8واں سوال تھا یہ جائز ہے یا نہیں، ہم نے کہا جائز، پھر حکم کیا ہے کہ واجب ہے، کیا ہے؟ تو حکم بھی آ گیا یجب ہے، یہ کیا بھائی؟ واجب۔ اب آگے اس کی علت بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس زمانے کے اندر تقلید کرنا کیوں ضروری ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّا جَرَّبْنَا كَثِيرًا، ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا ہے، أَنَّ مَآلَ ترک تقلید الائمتی، ائمہ کی تقلید کا ترک کرنے کی وجہ سے اور اپنے نفس کی اور اپنے خواہشات کی اتباع کرنے کی وجہ سے السقوط فی حفرۃ الحاد و زندقہ، انسان گر جاتا ہے الحاد اور زندیق کے گڑھے کے اندر، الحاد اور زندقہ کے گڑھے کے اندر جا کر انسان گر جاتا ہے۔ تو یہ یعنی تجربہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس زمانے کے اندر بہرہا اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ جو شخص ائمہ کی تقلید نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے تو پھر وہ یا تو ملحد ہو جاتا ہے، یہ کیا بن جاتا ہے؟ زندیق بن جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ولی اجل ذالک، اسی وجہ سے اب یہ دیکھو پہلا سوال تھا ان کا کہ چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید کرنا جائز ہے یا جائز؟ اگر جائز ہے تو واجب ہے یا مستحب؟ تو ہم نے دونوں کو جواب دے دیا کہ اس زمانے کے اندر چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے بلکہ واجب ہے، کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے اور اپنے نفس اور خواہشات کی اتباع میں لگے رہتے ہیں تو پھر وہ یا تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، معال اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کیا بن جاتا ہے، یا تو ملحد بن جاتا ہے یا زندیق بن جاتا ہے۔ اب آگے تم لوگ کس کی تقلید کرتے ہو؟ تو آگے جواب دے رہے ہیں ولی اجل ذالک، اس وجہ سے نحن، ہم اور ہمارے بزرگ، مقلدون فی الاصول والفروع، تقلید کرتے ہیں اصول اور فروع کے اندر امام المسلمین ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، ان کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اماتنا اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر ہی موت دے اور ہمارا حشر بھی ان کے زمرے کے اندر فرمائے۔ ولی مشائخنا، اور ہمارے مشائخ کی فی ذالک، اس مسئلے کے اندر کئی تصانیف ہیں، شاعت جو کہ شائع بھی ہو چکی ہیں، واشتہارت فی الآفاق، اور مختلف
جگہوں کے اندر بھی وہ کیا ہے بھائی مشہور ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال تینوں سوالوں کے جواب بڑے مختصراً دے دیے ہیں. ہمارے نزدیک چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے بلکہ واجب ہے، اور ہم خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصول اور فروع میں تقلید کرتے ہیں. اصول سے مراد جو ہے عقائد نہیں ہے، یہاں پر اصول سے مراد جو ہے اصول فقہ کے جو قواعد ہیں، جو چاروں ائمہ نے اپنی فقہ کے اصول متعین کیے ہیں، اصول فقہ کے قواعد وہ مراد ہیں. ورنہ تو ہم پیچھے یہ شروع کے اندر ابتدا کے اندر یہ بیان کر چکے ہیں کہ عقائد کے اندر ہم امام ابو الحسن اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. وہاں پر بھی تقلید کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو عقائد کے اندر تو تقلید نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ جو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح بیان کی ہے، وہی تشریح ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم بھی ان کے نظریے پر قائم ہیں. ٹھیک ہے بھائی. یہ ہوگا 3 سوال اور تینوں سوالوں کے جواب. اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی جو ہے بہت بڑے مفتی حضرات ہو، اور آپ سے کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ مفتہ بہی مسائل میں کسی غیر مجتہد کا، مفتہ بہی مسائل میں کسی غیر مجتہد کا اپنے مجتہد کے بتائے ہوئے مسائل پر بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقلید کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. مفتہ بہی مسائل میں اگر کوئی آدمی کہے کہ دیکھو تمہاری فقہ کی کتابوں کے اندر یہ قول بھی لکھا ہوا ہے، یہ قول بھی لکھا ہے، تو شاذ قول تو بہت سارے ہوں گے، تو ہم ہر مسئلے کے اندر تقلید اس کے اندر ہوگی مفتہ بہی مسائل ہو، اور کوئی غیر مجتہد میں درجہ اجتہاد کو نہیں پہنچا ہوا، تو غیر مجتہد کی بات پر اعتماد کرے اور بغیر مطالبہ دلیل کے اس کی بات کو تسلیم کر لے، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے. تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر ہم دیکھیں قرآن اور حدیث کے اندر غور فکر کریں تو تمام مسائل، ہر چیز کے بارے میں براہ راست ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر اس کا حل موجود نظر نہیں آتا. اور قرآن اور حدیث قیامت تک رہنا ہے، اور اس دین نے بھی کیا بھی قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت تک روز بروز نئے نئے جدید مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں وہ سارے قرآن مجید میں موجود نہیں. تو پھر ضرورت ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے وہ ہیں اصول. تو ان کی جو جدید مسائل ہیں ان قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر انہی فروعات کو وہیں سے نکالا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے تقلید کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر ہم تقلید نہ کریں بلکہ یہ ہر بندے کے لیے حکم لگا دیں کہ تم نے خود ہی براہ راست قرآن اور حدیث سے ہی مسئلہ نکالنا ہے، اس میں حرج ہے. کیونکہ درجہ اجتہاد تک کوئی بندہ بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ درجہ اجتہاد کو وہ بندہ پہنچے گا جو قرآن اور حدیث کے اندر مہارت حاصل ہو جس کو، اور تمام علوم اور فنون پر اس کو کیا ہو؟ مہارت ہو. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کے آدھے سے زیادہ حصے کو وقف کر دیا ہو دین کے لیے. ٹھیک ہے. علوم سیکھ رہا ہے، فنون سیکھ رہا ہے، علم النحو کو سیکھا ہے، علم صرف کو پڑھا، پھر منطق پڑھی اس نے. یہ ساری چیزیں جب وہ سیکھے گا اور پھر اجتہاد کا ملکہ اس کو حاصل ہوگا تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھئی آپ کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے مسائل قرآن و حدیث سے خود استنباط کرو. اب اگر ہم جو ہے یہ کہہ دیں کہ بھئی تقلید نہ کریں تو پھر جو ہے ہر بندے کو اجتہاد کا درجہ دیا جائے گا، اور ہر بندے کے اندر اجتہاد کی صلاحیت
نہیں ہے ان کے اندر وہ موجود بھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے شرائط، وہ شرائط نہیں ہے ان کے اندر. تو اس وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کسی ایک ایسے امام کی تقلید کریں جس کے مسائل بھی کیا ہو، جس کا مجتہد ہونا بھی کیا ہو بھئی شرعی دلیل سے ثابت ہو، اور اس کے جو ہے جو فقہ کے مسائل ہیں وہ بھی کیا ہو، مدون ہو، وہ بھی کیا ہو بھئی اس کے اصول بھی مدون ہو، اس کے اصول بھی کیا ہو بھئی مدون ہو. تو پھر ہم اس کی تقلید کرتے ہیں. ہر بندے کی تقلید ہم بھی جس کے اصول مدون ہو، ٹھیک ہے بھئی، اور اس کا مجتہد ہونا خود دلیل شرعی سے ثابت ہو، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں. اب یہ دو چیزیں ہر بندے میں نہیں پائی جاتی ہیں، ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی، کسی کسی کے اندر یہ پائی جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ تقلید کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھئی. اور ہر چیز کا حل بھی قرآن اور حدیث کے اندر براہ راست موجود، بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر جو مسائل ہیں وہ کیا بیان کیے گئے بھئی، بولو، وہ ہیں اصول بیان کیے گئے. ان کی مزید تشریح، ان کے مزید جو ہے تفصیل یہ ائمہ نے بیان کی ہے اور آگے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس لیے وہاں پر کیا ضرورت پیش آتی ہے بھئی، تقلید کی ہمیں پیش آتی ہے. اب سوال تیسرا یہ ہے کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ تو جواب یہ ہے، یہ اعتراض کرنا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، یہ سراسر بہتان ہے، جھوٹ ہے ہمارے اوپر. دیکھیں مسئلہ ہے، مثال کے طور پر پہلی بات تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہزاروں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے، ہم ان کو اتنی ویلیو بھی نہیں دیتے، نبی کے مقابلے میں ہم نہیں لے کر آتے. بات یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو وہ مسئلہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں بلکہ وہ نبی کا قول ہوتا ہے. اب دو طرف قول ہیں نبی کے، یہ بھی نبی کا قول ہے، وہ بھی نبی کا قول ہے، ہم دونوں پر بیک وقت عمل نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں ہے رفع دین کرو، دوسری حدیث میں ہے رفع دین نہ کرو. ایک حدیث میں ہے کہ آمین بالجہر کہو، دوسری حدیث میں ہے کہ آمین بالجہر مت پڑھو، آمین بسر ہونا چاہیے. اب بیک وقت دو باتوں پر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر رفع دین ہونا چاہیے. ان کے نزدیک وہ والے اقوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قوی ہیں، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی اس والے امر پر، اس بات پر عمل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا آخری عمل یہ ہے، اگرچہ رفع دین ثابت ہے لیکن یہ پوری زندگی ثابت نہیں. تو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہیں مانا، بلکہ ہم نے حقیقت میں کس کی بات کو مانا ہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے گا. تو یہ کہنا کہ تم امام صاحب کی بات کو مانتے ہو، یہ خام خواہ یہ ضد اور اناد والی باتیں ہیں. امام صاحب کی بات نہیں مانتے بلکہ ہم مانتے کس کی بات کو ہیں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ اعتراض کرنا ہی بالکل غلط ہے. اب یہ سوال کہ تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے، تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے اور کن میں نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقائد کے اندر تقلید نہیں ہوتی. اس بات ہے عقائد، یعنی جو عقائد کو ثابت کیا جاتا ہے اس کے اندر تقلید نہیں ہوتی. عقائد تو وہی ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہم عقیدے کے اندر کسی کی تقلید نہیں کر سکتے. یہ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے، ہم اس کی تقلید نہیں کریں گے. یہ قرآن میں آ گیا ہے عقیدہ، ہم نے اس پر عقیدے پر قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں. تو عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. نمبر 2، مسائل منسوسہ اس میں تقلید نہیں ہوتی. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، حج کرو،
یہ جتنے احکام ہیں قرآن پاک میں، احادیث کے اندر جو آئے ہیں، جو مسائل منسوسہ ہیں صراحتاً ہیں، ان کے اندر تقلید نہیں ہوتی. ہم نے من و عن وہی قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرنا ہے. کسی امام کی بات پر عمل نہیں کرنا. کہ وہ کوئی تشریح کر رہا ہو، وہ کہے کہ اقیم الصلاح کا مطلب یوں ہوگا کہ اس کا معنی تحریک و صلوین ہو، یا جو ہے اس کا معنی صرف دعا ہو، یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس طرح کی بات ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. جو مسائل منسوسہ ہیں ان میں تقلید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. نمبر 3، مسائل یعنی عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، مسائل منسوسہ میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مسائل منسوسہ جو ہمارے کو معاشرے کے اندر جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، ان کے اندر بھی تقلید نہیں ہوتی. پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، یہ چیزیں سب ثابت ہیں اور ہم انہی پر عمل کریں گے. کسی امام کی، کسی مجتہد کی باتوں پر، اس پر عمل کی گنجائش نہیں ہوگی. کتنے ہوگا بھائی؟ 3 ہو گئے. ان مسائل میں تقلید نہیں ہوگی بس. اب کس میں ہوگی؟ نمبر 1، مسائل غیر منسوسہ، یعنی وہ مسائل جو قرآن اور حدیث کے اندر صراحتاً موجود نہیں ہے، اس کے اندر تقلید ہوگی. مثلا قرآن، مکھی چلی گئی پانی کے اندر، گر کر مر گئی، ٹھیک ہے، دودھ میں گر کر مر گئی مثال کے طور پر. اب یہ جو ہے مسئلہ آپ نے دیکھا قرآن میں کہیں پر ہے، آپ نے دیکھا قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. حدیث میں آپ نے دیکھا حدیث میں موجود ہے. اب جب حدیث میں موجود ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ بھئی اس کے گرنے سے وہ چیز ناپاک اور حرام نہیں ہوتی. یہ طبیعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر طبیعت آپ کی اجازت دیتی ہے، آپ اس پانی کو، اس دودھ کو استعمال کر سکتے ہو. اگر طبعاً آپ کو وہ کراہت محسوس ہوتی ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا میں اس کو دودھ کو پیوں، وہ آپ کی مرضی. باقی حکم یہ ہے کہ یہ دودھ کیا ہے؟ پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہوا، حرام نہیں ہے. اب ایک چیز کے بارے میں حدیث میں آ گیا، اب اس پر ہزاروں مسئلے نکل سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے دیکھا اگر چیونٹی اگر پانی کے اندر، دودھ کے اندر گر گئی، یا مکوڑا چلا گیا ہے، یا بھیڑ چلی گئی ہے، یا کوئی اور حشرات الارض والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کیڑا مکوڑا چلا گیا ہے، تو آیا اس کے گرنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تقلید یہاں ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں چونکہ ان چیزوں کا ذکر نہ قرآن میں ہے براہ راست، نہ احادیث کے اندر ہے، تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا امام نے کہا کہ یہاں ان چیزوں کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا مکھی کو، مکھی کے اندر علت یہ دیکھی کہ اس کے اندر علت یہ تھی کہ اس میں اتنا خون نہیں تھا جو بہنے والا ہو. تو اس نے یہ علت نکالی کہ ہر وہ چیز جس میں بہنے والا خون نہیں ہوگا تو اس کے گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے بھئی، یہاں پر تقلید ہوگی. مسائل غیر منسوسہ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی پوچھے یار یہ بھنگ ہے، بھنگ جو پیتے ہیں، یہ افہیم جو کھاتے ہو آپ، یہ افہیم ہے، بھنگ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن اور حدیث کے بارے میں ہمیں اس مسئلہ بتاؤ. اب قرآن آپ سورۃ الفاتحہ سے پڑھنا شروع کرو، سورۃ الناس ختم کر لو گے، نہ بھنگ کے بارے میں آپ کو حکم ملے گا، نہ افہیم کے بارے میں ملے گا آپ کو. اب پوری احادیث پڑھ لو، آپ کو نہ بھنگ کے بارے میں حکم ملے گا، نہ افہیم کے بارے میں ملے گا. اب ہم نے ائمہ کے اصول کو سامنے رکھا. ائمہ نے کہا دیکھو شراب کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب شراب کہتے کسے؟ جو عقل کو کیا کر لے؟ معاف کر دے. ٹھیک ہے، عقل پر پردہ ڈال دے. وہ جس کے اندر بھی اب یہ والی علت پائی جائے گی، وہ چیز کیا ہوگی بھئی؟ حرام ہوگی. اب وہ چاہے بھنگ ہو، چاہے وہ کیا ہوئے افہیم ہو،
چاہے کچھ اور چیز بھی جس کا آپ نام کچھ اور بھی دے دو، جس کے اندر بھی یہ علت پائی جائے گی اس کا حکم وہی والا ہوگا، اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چرس ہو کوئی بھی چیز ہو سب کا حکم یہی ہوگا. اچھا یار ایک یہ بات بتاؤ، یہ خون کی بوتل دینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کسی کی جان بچانے کے لیے خون دینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بولو. جائز ہے. پورا اس کو سامنے رکھتے ہیں. ائمہ نے اصول بیان کیے ہیں. اصول یہ بیان کیے دیکھو کہ عورت کے جسم سے دودھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے جو دودھ نکلتا ہے وہ کسی بچے کی غذا بنتی ہے، بچے کی جان اس کی بقا اس دودھ کے اندر ہے. تو اب ضرورت کے تحت کہا کہ جب تک جو ہے اس بچے کو ضرورت ہے یہ دودھ اس کے لیے پینا کیا ہے؟ جائز. جیسے ہی آپ پیتے ہو بیوی کا دودھ، کیوں نہیں کہا اس کی ضرورت اب یہ دودھ کے اندر نہیں ہے، اب اس کے لیے پینا درست نہیں ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھا انسان کے جسم کے اندر جو خون ہے، یہ خون یہ آج کل کے سائنس کے اعتبار سے یہ دوسرا انسان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے. اس کا خون اگر اس کو لگا دیا جائے دوسرے انسان کی جان بچ سکتی ہے. تو ہم نے کہا جس طرح ضرورت کے وقت دودھ پلانے کی اجازت ہے، اسی طرح ضرورت کے وقت انسان کے ایک عضو یعنی خون سے بھی نفع حاصل کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو ہزاروں مسائل آپ کو اس طریقے سے ملیں گے. ہوائی جہاز پر نماز پڑھنا بھائی جائز ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں بھائی اصل میں نماز میں کیا چیز ہے بھائی؟ سجدہ کرنا. اور سجدہ کس پہ کیا جاتا ہے بھائی؟ کہا کہ زمین پر سجدہ کرو. اب ایک آدمی جو ہے جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بہت اوپر ہے زمین سے، وہ تو زمین پہ کیسے سجدہ کرے گا؟ تو کہا کہ بھائی نماز پڑھنا جائز ہے. اصل میں نماز کے اندر جو حکم ہے وہ ہے کیا کرنا بھائی؟ جھک جانا. عاجزی انکساری کا اظہار ہے. وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار جھکنے سے حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ جو کہا گیا تعبیر کہا گیا کہ پیشانی کو زمین پر لگانا، یہ صرف ایک وہ بتایا گیا ہے کہ عاجزی اور انکساری اس میں آتی ہے. اب ایک آدمی اتنی اونچی جگہ پر موجود ہے، وہ کیسے زمین پر آئے گا اپنا سجدہ کرنے کے لیے؟ اس لیے کہا کہ وہ جھک گیا ہے، انحطاط اس کے اندر پایا گیا ہے. تو کہا کہ بس یہ کیا بھائی؟ یہ اس کی نماز صحیح ہے. صحیح ہے بھائی؟ تو بہرحال یہ کہ میں بتا رہا ہوں مسائل غیر منصوصہ کے اندر کیا ہوتی ہے بھائی؟ تقلید ہوتی ہے. نمبر 2، ان مسائل کے اندر تقلید ہوتی ہے جو مسائل منصوصہ متعارضہ ہیں. جو مسائل کیا ہے بھائی؟ منصوصہ ہیں، متعارضہ ہیں. دفع تعارض کے لیے ہم کسی امام کی کیا کرتے ہیں؟ بات کو مانتے ہیں. مثال کے طور پر بھی میں نے یہی بات کی، جب آپ سے سوال تم نبی کی تقلید کیوں نہیں کرتے، تو میں نے کہا کہ بھائی ہم ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، ہم اس مسائل میں بھی اصل میں کس کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں؟ نبی کی. اب میں نے بتایا کہ تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے؟ نمبر 1 مسائل غیر منصوصہ، نمبر 2 مسائل منصوصہ متعارضہ. ٹھیک ہے، لیکن ان مسائل متعارضہ ان کے دفع تعارض کے لیے ہم کسی امام کی تقلید کرتے ہیں. ایک حدیث کے اندر ہے رفع دین کرو، دوسری حدیث میں ہے ترک رفع دین ہے. ایک حدیث میں ہے آمین بالجہر ہے، دوسری میں ہے آمین بالسر ہے. ایک حدیث میں ہے ہاتھوں کا اپنے کندھے تک اٹھانا ہے، دوسری حدیث میں ہے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، تیسری حدیث میں ہے کہ آپ نے یہاں تک اٹھانا ہے. تو اب یہ 3 قسم کی حدیثیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کس پر عمل کریں گے ہم؟ تو ایک امام کی بات کو ہم نے مان لیا تعارض کو ختم کرنے کے لیے. اصل میں امام کی بات نہیں مانی، ہم نے نبی کی بات پر ہی عمل کیا ہے. اس تعارض کو دور کرنے کے لیے یہ تقلید کی ضرورت پڑتی ہے. اگر تقلید نہیں کریں گے تو پھر یہ ہے کیا کرو گے آپ؟ اجتہاد آپ کرو گے، اور اجتہاد کے اندر کی صلاحیت آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کیا کرو گے بھائی؟ آج ایک اس طریقے سے پڑھو گے، کل آپ کے سامنے کچھ اور چیز آ جائے گی، پرسوں پھر کسی اور طریقے سے آپ کرو گے، تو آپ خود الجھے رہو گے. پھر یہی ہوگا جیسے کہ کنہوں نے بتائی بات،
مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو لوگ ترک تقلید کرتے ہیں، تقلید کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، آج ان کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث میں یہ بات ہم نے پڑھی ہے، اس کے مطابق کل کو دوسرا مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے، پھر پہلے والے مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی حدیث میں ہے، تو پھر وہ الحاد کی طرف چلے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مذہب ہی کیسا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، کبھی ایک چیز کا حکم ہے، کبھی کسی چیز کا حکم ہے، کبھی کسی چیز کا، تو پھر وہ ملحد بن جاتا ہے یا وہ زندیق بن جاتا ہے۔ اس لیے تقلید کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ سمجھ گیا بات کو؟ یہ مختصر آج کا سبق ہے، بس اسی کو یاد کر لینا۔